ابھی تک یاسین شریف کی مختلف آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار، چونکہ اس سے پہلے ایک آیت گزری وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، ابلیس نے، شیطان نے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا، بڑے بڑے لوگوں کو۔ اپنے آپ کو جو لوگ لگاتے رہے، ابلیس نے ان کو لگا دیا ٹھکانے، اچھے اچھے لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اور جن پر ابلیس کا بس نہیں چلا تو وہی اللہ تعالیٰ کے چیدہ برگزیدہ بندے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بارگاہ کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، پروردگار مجھے طاقت دے، مجھے مہلت دے، مجھے موقع دے کہ میں آدم کی اولاد سے آدم کا بدلہ لے لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، لیکن تیرا بس میرے مخلص یعنی چیدہ بندوں پر نہیں چلے گا۔ تو جو اللہ کے پسندیدہ برگزیدہ بندے ہیں، شیطان کا ان کے اوپر بس نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص سے جو عابد و زاہد تھا، ابلیس نے یہی کہا، شیطان نے یہ کہا اللہ ایک ہے، اس پہ دلیل پیش کریے۔ کئی دلیلیں پیش کر دی، اب ابلیس سے زیادہ علم، کھٹ سے دلیل کا رد کر دیتا۔ تو حضور غوث پاک نے یہی فرمایا کہ کہہ دو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ایک مانتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ بغیر دلیل کے ہم ایک مانتے ہیں۔ تو شیطان نے ورغلایا، تو جو شیطان کے ورغلانے میں آ گئے تو وہ شیطان کے عبادت کرنے والے رہے، شیطان کے ماننے والے رہے، اور جو شیطان کے ماننے والے رہے تو وہ ایمان والے نہیں، وہ کافر ہیں۔ اور کافر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ کفار وہ جن کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم ہے، کچھ کافر وہ جن کے ساتھ سختی کرنے کا حکم، جن کے ساتھ نرمی کا حکم یہ ہے۔ تو وہ شروع سے جو کافر رہا، جس کو کافر اصلی کہا جاتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر اصلی کے ساتھ بڑا نرمی کا معاملہ رکھا۔ اور کافر جو ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، مصطفیٰ نے کعبے کے پردے میں چھپے ہوئے ایسے مرتد کافر کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ وہی ہے جس کو عبداللہ ابن خطل کہا جاتا ہے، ایمان لایا، مرتد ہو گیا، آقا کی شان میں گستاخیاں بکواس کرنے لگا، تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ وہیں پر اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو کافر ہو گئے تو ان کا بدلہ دنیا میں تو یہی ہے کہ وہ عیش کی زندگی جی رہے ہیں، لیکن جب آخرت میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گلے میں ٹوق ڈلوائے گا، لعنت کا ٹوق، اور فرشتوں سے کہے گا اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ جب جہنم کی طرف ان کو لے جایا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کس گناہ کی وجہ سے لے جایا جا رہا ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، گناہ پوچھ رہے ہو، پوری زندگی تم میرے وجود کا انکار کرتے رہے یا میرے ساتھ بہت سارے معبودان باطلا کو مانتے رہے، اسی وجہ سے تم کو جہنم میں جلنے کا حکم دیا جا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو شیطان نے ورغلا دیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اے کافرو، تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ جہنم یہ اصل میں جاہ اور نم کا مرکب ہے۔ جاہ اور نم کا معنی ہوتا ہے گہرا کنواں، گہرا کنواں، اتنا گہرا کنواں، آپ ذرا دیکھو کتنا گہرا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، اتنے میں اچانک ایک آواز آئی، صحابہ نے بھی سنی، مصطفیٰ نے بھی سن لیا۔ سننے کے بعد آقا نے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ ہم لوگ ہوتے تو اپنے اٹکل پچھلے بتانے لگتے، یہ ایسی آواز ہے، ویسی آواز ہے، لیکن صحابہ کو معلوم ہے پوچھنے والا وہ ہے جس کو سکھانے والا خدا ہے، پوچھنے والا وہ ہے جس کو بتانے والا خدا ہے۔
اس نے پوچھا ہے، اس لیے کیا جواب دینا؟ صحابہ نے یہی کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا، وہ اپنے مصطفیٰ کو بتانے والا ہے۔ اس لیے اللہ خوب جانتا ہے، مصطفیٰ بھی خوب جانتے ہیں، کیونکہ شاگرد اپنے استاذ کا آئینہ ہوا کرتا ہے، مظہر ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھایا، تو معلم مصطفیٰ خدا ہے اور متعلم خدا مصطفیٰ ہے۔ اس لیے صحابہ نے کہا اللہ بھی خوب جانتا ہے، رسول اللہ بھی خوب جانتے ہیں۔ تو مصطفیٰ نے کیا فرمایا معلوم؟ یہ جملے، یہ حدیث سنیں اور ایک بات سمجھ لیں، حضور کی ظاہری زندگی 63 سال کی ہوئی، اور آقا جواب کیا دے رہے معلوم؟ حضور نے فرمایا، اور حیات ظاہری میں ابھی ہے، کچھ سال تو باقی ہیں ظاہری زندگی کے، تبھی تو آقا نے فرمایا کیا ھذا الحجر الذی هو بیدہ الی اللہ حتی انتہا الی قعرها منذ 70 خریفا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو تم نے آواز سنی ہے، یہ جو آواز ہے یہ 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کی کھائی میں پھینکا گیا تھا، 70 سال بعد جا کے اب پہنچا ہے، اب پہنچا ہے۔ تو مصطفیٰ نے 2 چیزیں بتائیں، 70 سال کی دوری پہ کیا ہو رہا ہے تمہارا نبی اسے دیکھ رہا ہے، 70 سال کی دوری پہ جو ہوئے تمہارا نبی اسے دیکھ لے۔ اور مصطفیٰ نے یہ بھی بتا دیا 70 سال کی دوری پہ اگر پتھر بھی حرکت کرتا ہے تو تمہارا مصطفیٰ اسے دیکھ لیتا ہے، تمہارا نبی اسے سن لیتا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا مصطفیٰ نے تو سنا ہی، صحابہ کو اپنی محفل میں بٹھا کر کے مصطفیٰ نے صحابہ کو بھی دور کی آواز کو سننے والا بنا دیا ہے نا۔ تو اتنی گہرائی ہے جہنم میں۔ اچھا ایک چیز اور، آقا کی ظاہری زندگی 63 سال اور مصطفیٰ اپنی ولادت سے پہلے کا معاملہ بتا رہے ہیں، پہلے کا معاملہ بتا رہے ہیں، قابل غور بات ہے، ولادت سے پہلے کا معاملہ۔ اگر ہم غور کریں گے تو نتیجہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ ذرا دیکھیں، پانی اگر سمندر کا پانی جہاں جہاں پہنچتا ہے تو سمندر وہاں وہاں موجود پایا جاتا ہے، جہاں جہاں سمندر کا پانی ہے وہاں وہاں سمندر ہے۔ تو بس خالی سمجھانے کے لیے بات تھی، جہاں جہاں سورج کی روشنی ہے وہاں وہاں سورج ہے، جہاں چاند کی روشنی ہے وہاں وہاں چاند ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر ساری کائنات کو اسی نور سے وجود عطا فرمایا۔ تو اس لیے جہاں جہاں کائنات ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا نور ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ کا نور ہے، اور جہاں جہاں مصطفیٰ کا نور ہے وہاں وہاں کی باتوں کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ولادت سے پہلے کے بارے میں مصطفیٰ نے بتا دی۔ تو جہنم کی گہرائی اتنی زبردست ہے۔ اب ایک بات اور، جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہ غور کرے جہنم میں تو آگ ہی آگ ہے نا، تو مالک جو داروغے جہنم میں وہ جہنم میں کیسے کام کر رہے ہوں گے؟ یا تو انسان آگ میں جانے سے ڈرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کا معاملہ یہ کہ 70 سال اس کو جلایا گیا، تپایا گیا، پہلے جا کر کے وہ آگ سفید ہوئی، پھر اس کے بعد دوبارہ 70 سال جب جلایا گیا تب جا کر کے وہ آگ لال پڑ گئی، اور جب دوبارہ اس کو جلایا گیا تیسری مرتبہ میں ایک دم کالی ہو گئی۔ تو ابو ہریرہ فرماتے جہنم کی آگ بالکل کالی ہے، بالکل کالی۔ تو اتنی خطرناک آگ، لیکن مالک علیہ السلام کام کرنے کچھ فرق نہیں پڑ رہا، اور بہت سارے فرشتے جہنم میں کام کرتے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کہا مصطفیٰ جائیں گے، کہا کس کے لیے؟ کہا اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جاؤ، جہنم کے اندر جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے ان کو جہنم سے نکالو، جنت میں داخل فرما دو۔ مسلم شریف کی حدیث بتا رہا۔ تو کہا یہ جہنم میں آگ ہے، اس کا کام تو جلانا ہے، کیوں نہیں جلا رہی آگ؟ تو دنیا میں سمجھانا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے دنیا میں سمجھانا کہ آگ سب کو جلاتی ہے،
لیکن جس سے اللہ تعالیٰ آگ کا عذاب اٹھا لیتا ہے، آگ کے معاملات کو ختم فرما دیتا ہے۔ آگ تو ہوتی ہے لیکن وہ گلزار ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تو تھی لیکن اللہ نے آگ کے عذاب کو ختم کیا تھا۔ تو داروغے جہنم حضرت مالک علیہ السلام یا جو فرشتے وہاں کام کر رہے ہیں، جہنم کی آگ تو موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے ختم فرما دیا ہے، اس کے عذاب کو ختم فرما دیا۔ آگ ہے، عذاب ختم ہے۔ جیسے مثال دیکھ لیں، اگر آدمی کو قبر مل جائے تو بڑا خوش نصیب ہے، ورنہ زمین پہ اس کا بدن سج جائے بے گور و کفن تو بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن قبر ملے یہ خوشی کی بات ہے، قبر ملے عزت کے ساتھ آدمی قبر میں جائے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ مجھے بغداد کے باہر اگر دفن کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بغداد کے اندر جو قبر ہے وہ قبر میرے جسم کو قبول کرنے سے منع کر دے تو میں لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں۔ قبر اٹھا کے پھینک بھی تو سکتی ہے، فرعون کو دریا نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ ہم نے تو دنیا ہی میں دیکھا ہے جو کافر رہا پانی میں پھینکا گیا، پانی نے اٹھا کر کے کنارے لگا دیا، کتوں نے نوچ نوچ کے ان کے گوشت کو کھایا۔ تو اللہ تعالیٰ اٹھا کے پھینکوا بھی سکتا ہے نا۔ تو کہا قبر ہے، لیکن قبر کے اندر جائیں یہ عزت ہے، اور قبر کے اندر اگر عذاب ہو تو یہ خطرناک معاملہ ہے۔ قبر کے اندر عذاب ملے تو یہ خطرناک معاملہ ہے۔ اسی لیے ہم لوگ دعا کیا کرتے ہیں؟ وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ، اے اللہ ہم کو عذاب قبر سے بچا۔ یہ نہیں کہتے کہ قبر سے بچا، قبر سے بچنے کی دعا نہیں ہے، عذاب قبر سے بچنے کی دعا ہے۔ تو ایسے ہی جہنم تو ہے، آگ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے جہنم کے عذاب کو ختم فرما دیتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، اے کافرو۔ تو خالی کافروں سے وعدہ تھوڑا نہیں ہے، تو یہاں کون سا وعدہ ہوا؟ بدکار، برا، مسلمان ایمان والا بھی ہے، برا کام کرنے والا ہے، وہ بھی تو جائے گا۔ ما سلککم فی سقر، کس نے جہنم میں پہنچایا؟ تو ایمان والا کہے گا مولا نماز نہیں پڑھتا تھا، صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، تو نماز جو فرض ہے وہ چھوڑ کے بیٹھا تھا، صدقہ خیرات جو زکوٰۃ فرض ہے وہ نہیں کرتا تھا، جو واجب فطرہ تھا وہ نہیں ادا کرتا تھا۔ تو کہا یہ بھی تو ہے، کہا داخلہ مسلمان کا بھی ہے کافر کا ہے، دونوں تو ہے جہنم کے اندر، دونوں تو جا رہے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فقہا بڑے اچھے انداز میں جواب دیتے ہیں۔ ایک ہے عذاب دینے کے لیے، عذاب پانے کے لیے جہنم میں جانا، اور ایک یہ ہے کہ پاک صاف ہونے کے لیے جہنم میں جانا۔ آسان لفظوں میں کسی آدمی کو اٹھا کے بیت الخلاء میں بند کر دیا جائے تو یہ اس کے لیے عذاب ہے، لیکن کوئی رفع حاجت کے لیے جائے تو عذاب نہیں، سکون ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ سکون ہے۔ تو اب دنیا میں گناہوں سے ڈوبا ہے، میلا کچیلا ہے مسلمان، اب جنت میں کوئی اس کا میل تو چھڑایا نہیں جائے گا۔ تو میل کو چھڑانے کے لیے جیسے مسجد میں آنا ہے جو جنت کے کیاری ہے، تو پہلے وضو خانے پہ گندگی گرانی پڑے گی، اس کے بعد مسجد میں انٹری اور داخلہ اور نماز کا معاملہ ہوگا۔ تو ویسے ہی دنیا میں انسان مسلمان ہے جو گنہگار ہے، خطا کار ہے، اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اپنے سزاؤں کو جھیل لے گا، گندگی گر جائے گی، چہرہ میلا کچیلا جو تھا وہ صاف ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نہر حیات میں ڈال کر کے جیسے پیدا ہوا تھا وہاں سے نکالے گا، تو اسی انداز میں تر و تازہ ہو کے مسلمان نکلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اب جنت میں جانے کے قابل ہو گیا، تو وہ پاک اور صاف ہونے کے لیے جہنم میں جانا ہے، اور کافر کا جانا ہمیشہ کے لیے، عذاب کے لیے۔ یہی فرق ہے، اس کے لیے عذاب تعبید ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور مسلمان جو جائے گا تو اس کا جانا صاف ستھرا ہونے کے لیے۔ بہرحال جہنم کا معاملہ کتنا سخت ہے، ہم لوگ تو خالی بول کر ہی ختم کر لیتے ہیں۔ حضور سے پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے تو میں نے کہا جبرائیل میکائیل کو میں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، میکائیل ہمیشہ خاموش رہتے، ہنستے ہی نہیں، کبھی میکائیل جو ہے تبسم نہیں کیا۔ تو جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میکائیل نے اس دن سے ہنسنا چھوڑ دیا ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا۔ غور کرنے کی بات ہے،
اس دن سے حسنات چھوڑ دیا ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا۔ معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے بھی جائیں گے نا صاف ستھرے ہونے کے لیے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کے لیے، لیکن جو گناہ سے پاک اور صاف ہوگا، نیکیوں کا حامل ہوگا، اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے۔ حضور کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں کو بغیر حساب و کتاب کے داخلہ جنت میں فرما دے گا، ہے نا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے حضور شفاعت کریں گے، جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، اللہ اٹھا کے جنت میں داخلہ دے دے گا، لیکن کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جہنم میں جانے کے بعد جائیں گے، کیا معلوم۔ اللہ ہم لوگوں کو ان لوگوں سے محفوظ رکھے، جیسے مسلمانوں میں ہم کو داخلہ عطا فرمائے جو مسلمان مصطفیٰ کی شفاعت کی برکت سے جنت میں داخل ہوں۔ شفاعت کا ہونا چاہیے معاملہ، کیونکہ شفاعت جب ہوگی تو مصطفیٰ کا جلوہ بھی تو ملے گا، جلوہ محبوب کو دیکھ کر کے جنت میں جانا یہ کمال ہے۔ اسی لیے اللہ کا جو ولی ہے، اللہ کا جو ولی ہے پاک اور صاف ہے، گناہ کا کوئی معاملہ نہیں، وہ تو خود شفاعت کریں گے، لیکن جلوہ محبوب کیسے ملے؟ اس لیے گنہگار جب آئیں گے تو گنہگاروں سے یہ لوگ تھوڑا سا کہیں گے تھوڑا گناہ ہمارا ہم کو دے دو اور کچھ ہماری نیکیاں لے لو، گناہ دے دو نیکیاں لے لو۔ کیوں کہا گناہ کیوں لے رہے ہو؟ کہا گناہ ہوں گے تو مصطفیٰ کے پاس جائیں گے نا، تو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھیں گے، مصطفیٰ شفاعت کر کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، سمجھے نا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وعدہ کیا جا رہا تھا سب سے، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اصلوها اليوم، جاؤ جلو جا کر کے اس میں، بما کنتم تکفرون، اس سبب سے جو تم کفر کرتے تھے، کفر کی وجہ سے آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے بھائی ایک ہی چیز کا تو انکار کیا ہے، ایمان تو ہے اس کے پاس، نماز کہتا ہے فرض ہے، روزہ کہتا ہے فرض ہے، حج فرض ہے، سب کچھ فرض مان رہا ہے، خالی اس نے کہا قیامت نہیں آئے گی، تو کیا ایمان سے نکل جائے گا؟ تو ہم نہیں کہیں گے، بلکہ ہماری طرف سے حقیقی معنوں میں سب سے پہلے جو فتویٰ دیں گے وہ فتویٰ دینے والے خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق کی ذات ہوگی۔ وہ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ ہم تو ان کی غلامی کرتے ہیں۔ معلوم زکوٰۃ کے منکر جو ہے نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، حج بھی کرتے، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ سارے احکام، سارے شریعت کے معاملات کا وہ اقرار کرتے تھے، لیکن کہا زکوٰۃ دینا فرض نہیں۔ تو ابو بکر نے کہا میں جہاد کروں گا۔ جہاد کس سے کیا جاتا ہے؟ ایمان والوں سے کہ بے ایمان سے؟ تو ابو بکر نے فتویٰ دیا کہ ایک چیز کا انکار کرنا سب کا انکار کرنا ہے، تو یہیں سے ذہن مل گیا، کسی ایک چیز کا کوئی انکار کر دے تو وہ ایمان اس کے پاس سے جاتا رہے گا۔ یہ فتویٰ سب سے پہلے ابو بکر نے دیا اور ماضی قریب میں امام احمد رضا نے دیا، سمجھ رہے نا؟ یہی فتویٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہرحال تو ایک چیز کا انکار کرنا کفر ہے۔ دیکھیں روزہ بھی ہے ان کے پاس، نماز بھی ان کے پاس، حج بھی ہے، خالی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے داڑھی ٹوپی، ہم کہیں گے سب ہے ان کے پاس، خالی زکوٰۃ کا انکار کیا تھا۔ جی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب فیصلہ ہوگا جہنم میں جاؤ ڈالو فرشتوں، تو وہ کہے گا مولا میں نے گناہ یہ نہیں کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا، یہ تیرے کرامن کاتبین یہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو بلائے گا، حدیث میں آیا کرامن کاتبین سے پوچھے گا، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے پھر بھی پوچھے گا، اے کرامن کاتبین کیا تم نے اپنی طرف سے لکھا تھا؟ تو کہیں گے مولا نہیں، اس نے کیا تھا تب ہم نے لکھا تھا۔ پھر وہ جس کے بارے میں حکم ہوگا لے کے جاؤ، تو کہے گا نہیں مولا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فوراً منہ پر مہر کر دے گا، منہ پر مہر کر دے گا اور اس کے بدن کے اعضاء سے بولنے کا حکم دے گا۔ ہاتھ کو حکم ہوگا تم بولو کیا یہ کیا اس نے، پاؤں کو حکم ہوگا تم بولو کیا اس نے، آنکھ کو حکم ہوگا اے آنکھوں تم نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا، ایک کان تم بولو تم نے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا۔ تو ایک حدیث پاک میں آئے سب سے پہلے داہنا ران بولے گا، ایک روایت میں آئے کہ سب سے پہلے بایاں ران بولے گا۔ تو رب کا حکم ہوگا کسی کا داہنا بولے گا کسی کا بایاں بولے گا، تو سب سے پہلے ران کہیں گے مولا ہاں اس نے یہ گناہ کیا تھا، آج یہاں پر جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ منہ پہ مہر لگا دے گا،
ہاتھ پاؤں بولیں گے. اسی لیے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم لوگ تسبیح، تحلیل اور تقدیس کیا کرو. تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تقدیس یعنی اللہ بڑی عظمت والا ہے، شان والا ہے، یہ بولا کرو. اور جب بھی پڑھا کرو حضور نے فرمایا انگلیوں پہ پڑھا کرو، انگلیوں پہ پڑھا کرو. ان لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں میں کیوں؟ مصطفیٰ نے فرمایا اس لیے کہ روز محشر یہ انگلیاں تمہاری تسبیح کی گواہی دیتی ہوئی نظر آئے، گواہی دیں گی. اسی لیے تو ہم لوگ سلام وغیرہ ایک دم ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ روز محشر ہاتھ بھی گواہی دے مولا تیرے محبوب کے لیے مجھے باندھا گیا تھا. کھڑے ہو جائیں پاؤں بھی گواہی دے کہ مولا تیرے محبوب کے واسطے ہم نے قیام کیا تھا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ زبان بھی گواہی دے مولا تیرے محبوب کے واسطے ہم سے بلوایا گیا تھا. معلوم اس لیے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کے. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر کریں گے ان کے منہ پر. بہت ٹائم بول رہا ہم نے نہیں کیا جھوٹ بول لے گا، طرف مہر کر دے گا منہ پہ. اب یہیں پہ اندازہ لگاؤ اللہ کا یہ کرم ہے کہ دنیا میں اس نے بولنے کی طاقت دی ہے، ورنہ جانوروں کی طرح اگر ہم ہوتے تو کیا ہوتا ہمارے پاس. یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ اس نے بولنے کا موقع عطا فرمایا، اس نے بولنے کا سلیقہ عطا فرمایا. اور ذرا سوچیں آپ، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم کو سکھایا کہ والد کو والد بولو. سبحان اللہ. ورنہ نہ جانے لوگ والد کو کیا کیا بول ڈالتے ہیں، گالیاں بھی دے ڈالتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ایسا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ اس نے ہم کو بولنے والا بنایا، اور ایسا بولنے والا کہ جب پیدا ہو تو اللہ کا ذکر کرے رو کر کے. سبحان اللہ. معلوم حدیث میں رو کر کے اللہ کا ذکر ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ نہ روئے تو پورے گھر والے روئے، لیکن بچہ رو دیتا ہے تو گھر والے سکون پا جاتے ہیں. تو آپ کہیں گے رونے کا کیا فائدہ؟ ہم کہیں گے جیسے روتا ہے نا خون کا دوران دوڑنے لگتا ہے، بہت تیز ہو جاتا ہے، ساری بیماریاں دور ہو جاتی، ختم ہو جاتی. کہا خون بھاگے دوڑے تو آدمی کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تو کہا ایسے موقع پہ خون کو دوڑاؤ کہ جو موقع اللہ کے ذکر کا موقع ہو، مصطفیٰ پہ درود کا موقع ہو. کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یوں ہی نہیں ہوتا. آقا نے فرمایا تم سمجھو مت سمجھو، لیکن وہ جب روتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اللہ کی پاکی بولتا ہے. جی وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور اللہ فرماتا ہے ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، ہاتھ بولیں گے. ارے میرے نبی سے اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ آخرت میں جو کام ہونے والا ہے اس نے دنیا میں اپنے محبوب کے سامنے کر دیا ہے. سبحان اللہ. آپ کہیں گے کیسے کر دیا؟ ہم کہیں گے ایسے کر دیا کہ دیکھو ہاتھ کیسے بولتا ہے. جانور کا بھی ہاتھ ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں دستی. حضور کو بکری کی دستی، ذبح شدہ جو بکری ہو اس کی بھنی ہوئی دستی بہت پسند تھی. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں لیگ پیس. مرغے میں ہے تو لیگ پیس، جانور میں ہے تو پایا، ادلا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ حضور کو بہت پسند وہ گوشت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح ہوا، بخاری شریف کی حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دستی لائی گئی بھنی ہوئی جس میں زہر ملا ہوا تھا. آقا علیہ السلام نے، پاگل نے سمجھا کہ مصطفیٰ کو معلوم ہی نہیں، اٹھایا مصطفیٰ. میں کہتا ہوں مصطفیٰ تو دلوں کی بھی جانتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کو اللہ نے سکھایا اور ہم اپنے شاگرد کو پوری طاقت سے سکھاتے ہیں. جتنا علم ہوتا ہے اتنا سکھاتے ہیں. کوئی کہے علم دینے سے علم گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں تو پاگل ہے، ورنہ مولانا بیان کر کے نکلے تو سب بھول جائے. مولانا بیان کر کے نکلے تو سب بھول جائے، لیکن جب بیان کر کے جاتے ہیں تو اور اچھا یاد ہو جاتا ہے. کہا جب اور اچھا یاد ہو جاتا ہے، یہ مولانا کی سکھانے کی بات ہے کہ سکھاتے ہیں تو اور اچھا علم ہو جاتا ہے. وہ تو اللہ ہے. وہاں پہ کیسے گھٹ جائے گا؟ پاگل لوگ بولے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا تو کم ہوا. پہ پاگل علم غیر مرئی ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا. یہ اتنا اتنا یہ دکھائی دے رہا. اور علم دینے سے علم گھٹتا نہیں، علم بڑھتا ہے. سبحان اللہ. جی تو لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آقا نے خالی اٹھایا، لبوں سے لگایا. مصطفیٰ کے لب لگ جائیں وہ پاورفل ہو جائے.
دیکھو نا امام حسین کو لبوں سے چسایا مصطفیٰ نے، زبان سے چسایا مصطفیٰ نے، تو کہا امام حسین کا کیا پاور. میں کہتا ہوں دنیا میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، بہت سارے دارالعلوم ہیں، لیکن آج ایک دارالعلوم کا سکہ بول رہا ہے. کہا کس کا؟ توتی بول رہا ہے. ہم کہیں گے جامعہ ازہر کا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جامعہ ازہر کے سامنے جو راستہ کراس کرو تو امام حسین کا سر مبارک موجود ہے. زور سے یار، اس سر مبارک کی برکت سے وہ جامعہ آج پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہا ہے. تو ہم کہیں گے جامعہ کی خاصیت نہیں ہے، وہ سر امام حسین کی خاصیت ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے اسی سر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبہائے مبارکہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے اپنی زبان سے چسایا ہے. سمجھ نا؟ تو جسے مصطفیٰ لب لگا دے سب لگا دے. آقا علیہ السلام نے لب لگایا، دستی نے بولنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. بولا دستی ہاتھ، روزے میں چل تو سب بولیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا ہی میں یہ پاور دیا کہ جس پہ ہونٹ لگا دے، ہاتھ لگا دے، وہ ذبح ہو چاہے مردہ ہو چاہے زندہ، اللہ اسے دنیا میں بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے. دنیا میں طاقت عطا فرما دیتا. حضور نے فرمایا کس نے بھیجا ہے؟ بلاؤ اس کو. کہا ایک یہودن ہے جس کا نام زینب ہے، اس نے بھیجا ہے. مصطفیٰ نے بلایا، سامنے آئی. آقا نے فرمایا ہل سمنتی فیہا، کیا تو نے اس میں زہر ملایا؟ حیران چہرہ فٹ، کس نے؟ من اخبر، کس نے آپ کو بتا دیا؟ میرا نبی فرماتا ہے وہ دستی جس کو میں کھا رہا تھا، اس دستی نے مجھ سے کہا اے اللہ کے نبی مجھے مت کھائیں کیونکہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. تو دستی نے بولا کہ نہیں بولا؟ اب اندازہ لگائے. تو اللہ تعالیٰ روز محشر زبانوں پر منہ پر مہر لگا دے گا تو آدمی کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے. رب فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو یہ لوگ شرارت کرتے تھے کہ چلو چوری کے لیے چلو چلتے ہیں، پاؤں اٹھ رہے ہیں، چلو ناجائز کام کرنے کے لیے پاؤں اٹھ رہے ہیں، سب گواہی دیں گے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے پہلے ہی فرمایا تھا انصاف کی بات ہوگی، سب کے ساتھ انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گواہی کا معاملہ رکھا. چاہتا تو کرامن کاتبین نے جو صحیفے پیش کیے تھے فیصلہ تو انہی پہ ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے گواہ کہاں سے پیش کیا؟ کہا وہ گواہ جنہوں نے رنگے ہاتھ تجھے پکڑا ہے، وہ تیرے ہاتھ ہیں، تیرے پاؤں ہیں، وہ تیرے بدن کے حصے ہیں، وہ تیرے خلاف گواہی دے رہے ہیں. جب انہوں نے رنگے ہاتھ پکڑ لیا، ان کی گواہی آ گئی، تو اب ان کی گواہی فیصلہ کن ہے، لہذا اسی کے بیس پر تم کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ آنکھ دیں نہ دیتے تو کیا ہوتا، پاؤں چھین لیتے تو کیا ہوتا. انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو فیضان